بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیات 36 سے 45 کا مطالعہ لیے دورہ قرآن کا اس پروگرام میں، مطالعہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے مضمون میں معاشرتی احکامات موجود تھے، اب اس باب میں خاتمہ کے طور پر اس کو لایا گیا ہے، اور یہ خلاصہ ہے مذکورہ بالا باب جو تھا، اور اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور عدم ادائیگی پر وعید سنائی گئی تھی۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جی۔ الجار پڑوسی، ابن سبیل مسافر، راستے سے چمٹا ہوا، یعنی مختال اختیال سے ہے، معنی ہے اکڑنے والا اور خود پسند۔ فخورا، اترانے والا، فخر کرنے والا، فخورا۔ مہینہ توہین آمیز، رسوا کن۔ کرینہ، ساتھی، ہم جنس۔ رزق ہر نعمت خداوندی کو کہتے۔ اساؤ، عصیان، نافرمانی۔ تسوا، تسویہ، برابر کر دینا، برابر ہو جانا، ہموار ہونا۔ عابری، عبور کرنے والا، طے کرنے والا۔ الغائز، نشیبی جگہ کو کہتے ہیں۔ تیمم، قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں پاک مٹی سے طہارت کی نیت کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سعیدہ، زمین کی سطح اور مٹی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کچھ ہو جائے تو پہلے حقوق العباد دیکھیے۔ بندوں اور مخلوق کے حقوق کی بخشش کا اختیار مخلوق اور بندوں کو ہی سونپا گیا ہے، اور اللہ کی عدالت میں بھی جب تک حقدار معاف نہ کر دے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسلامی وہ واحد دین ہے جو انسانوں، حیوانوں، دوسری مخلوقات کے حقوق کی ادائیگی پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، جبکہ کفار کے ہاں کتے کے حقوق تو ہیں لیکن انسان کے حقوق برابری کی سطح پر نہیں ہیں۔ پڑوسی کی بات چلی تو پڑوسی کی 3 قسمیں بتائی گئیں۔ ایک رشتہ دار پڑوسی، دوسرا اجنبی پڑوسی، اور تیسرا مجلسی ساتھی۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ بخیل شخص کا بخل دوسروں کی فیاضی سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو بھی بخل کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا بخیل مالداروں کی نفسیاتی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر پڑے۔ لباس میں جب فخر، ریاکاری، کفار کی مشابہت نہ ہو، جسم کو شرعی طریقے سے ڈھانپنے والا ہو، اور عورت کا لباس مرد اور مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو تو جائز ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قابل تحسین ہے۔
ریاکاری شرک اصغر ہے، کیونکہ ریاکاری میں اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہونے چاہیے۔ قیامت کے دن انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے حق پہنچا کر حجت تمام کر دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے غربت سے پہلے ایک دعوت میں شراب پی تھی، پھر نماز میں غلطی پر یہ آیت اتری تھی۔ شراب کا یہ حکم ابتدائی احکام میں سے تھا، جبکہ اسلام میں شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے۔ شراب عقل اور جنابت بدن کی نجاست ہے۔ شراب عقل کی نجاست ہے اور جنابت بدن کی نجاست ہے۔ ہر نشہ آور چیز کو عقل کو ڈانپ لیتی ہے، ہر نشہ آور چیز آپ کی عقل کو ڈانپ لیتی ہے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے تیمم کی۔ تیمم کی سہولت نعمت خداوندی میں سے ایک ہے۔ تیمم کے مواقع مرض کی بنا پہ آ سکتے ہیں، سفر کی بنا پہ آ سکتے ہیں، پانی کی نایابی کی بنا پہ۔ مٹی کے جنس پر تیمم 2 ضرب کے ساتھ ہے۔ تیمم عذر میں وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے۔ تیمم ایک نعمت خداوندی ہے جو صرف اس امت کو دی گئی ہے، پہلے کسی امت کے پاس یہ نعمت نہیں تھی۔ وضو توڑنے والی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زمین کی جنس کو بھی چیز جیسے اینٹ، پتھر، ریت، مٹی، بلاک وغیرہ سے تیمم ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر بار بار جائز ہے۔ جسم کی دیوار، فرش، مثلا مسجد کی دیوار، فرش وغیرہ پر بھی جائز ہے، بشرطے کہ پلاسٹک، رنگ وغیرہ درمیان میں حائل نہ ہو۔ کوئی سخت بیمار ہو کر پانی اس کی موت یا بیماری بڑھانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ کوئی سخت اگر بیمار ہو اور پانی کی وجہ سے موت یا بیماری بڑھانے کا سبب ہے تو تیمم۔ پانی سے سخت سرد ہو اور ہلاکت یا بیماری کا اندیشہ ہو، سخت سردی لگ رہی ہو، پانی سے سخت سرد پانی ہو اور ہلاکت اور بیماری کا اندیشہ ہو سرد پانی کی وجہ سے، تب تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ 1 میل کے فاصلے تک پانی ملنا ممکن نہ ہو یا استعمال پر قادر نہ ہو یا پانی اور اس کے درمیان شدید رکاوٹ ہو، تیمم۔ ایسی نماز کے وقت جس کی قضا نہیں، جیسے عید کی نماز اور نماز جنازہ غیر امام اور غیر ولی کے لیے، وہ تب جائز ہے۔ 1 ضرب کے ساتھ بھی حدیث سے ثابت ہے اور 2 ضرب کے ساتھ بھی۔ تو یہ تھا جی آج کا مختصر بیان، سورہ نساء کی چند آیات، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔